بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو ہر صحابی نے اپنی اپنی رائے قائم کی، اپنی اپنی رائے دی۔ کسی صحابی نے کہا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نماز کی پابند ہو۔ کسی صحابی نے کہا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عورت وہ ہے جو تہجد گزار ہو۔ کسی صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عورت وہ ہے جو عبادت گزار ہو، صوم و صلات کی پابند ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے، اٹھ کر گھر چلے گئے۔ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، پوچھا فاطمہ کہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں یہ ایک سوال ہو رہا ہے کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس نے نہ کبھی کسی غیر محرم مرد کو دیکھا ہو، نہ کبھی کسی غیر محرم مرد نے اس عورت کو دیکھا ہو۔ فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس نے کبھی بھی کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھا ہو، نہ اس کو کسی غیر محرم مرد نے دیکھا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس حضور علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لائے اور آ کر بتایا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس نے نہ کبھی کسی غیر محرم مرد کو دیکھا ہو، نہ غیر محرم مرد نے اس عورت کو دیکھا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا جواب سن کے مسکرائے اور فرمایا، الفاطمہ تو بضعۃ منی، اے علی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ دیکھیں حضرت فاطمہ خود اتنے حیا والی تھی، اتنی شرم والی تھی، اتنے با پردہ تھی۔ فرمایا علی جس وقت آخری وقت تھا، مرض الوفات کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس بھی حضرت فاطمہ زہرا کے پاس بیٹھی ہے، بلا کے فرمایا علی جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری وفات ہو جائے تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ میرے جنازے کے اوپر کسی غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑے، کیونکہ علی میں نے کبھی بھی کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا، نہ کبھی کسی غیر محرم مرد کو دیکھنے دیا۔ علی میں نے جب بھی دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یا علی المرتضیٰ کو دیکھا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کی چادر کو کوئی غیر محرم مرد دیکھے، میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ تو اگر آج ہمیں اپنی بچیوں کے لیے کسی کو رول ماڈل بنانا ہے، کسی کو اپنا بچیوں کے لیے ہم نے نمونہ بنانا ہے، اپنا نمونہ پیش کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنا ہوگا۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کو پڑھ کے اس کو سمجھیں اور اپنی بچیوں کو اس کے اوپر عمل کرائیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ بچیوں کو ٹی وی کے اوپر بٹھا دیتی ہیں۔ ہماری بچیاں آج کل مختلف قسم کے پروگرام دیکھتی ہیں، اور اکثر ایسے ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں جن کے اندر وہ عورتیں جنہوں نے پہلے اپنا گھر برباد کیا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ بیٹھ کے ٹی وی پروگرام میں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری عورتوں کو چاہیے کہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، اپنی مرضی چاہیں جو چاہے کریں، نہ خاوند کی سننے کی ضرورت ہے، نہ باپ کی سننے کی ضرورت ہے، نہ ہی بھائی کی سننے کی ضرورت ہے، ہم اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیں ہمیں اپنا ان عورتوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرنا چاہیے۔ اپنی بچیوں کو کہیں کہ اپنے حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی کو پڑھیں۔ دیکھیں حضرت فاطمہ زہرا رحمت ہے اس باپ کے لیے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا نصف الایمان ہے اس خاوند علی المرتضیٰ کے لیے جو خود کامل الایمان ہے، اور حضرت فاطمہ زہرا ان کے قدموں تلے جنت ہے ان نوجوان بیٹوں کے لیے جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ہمیں اگر فالو کرنا ہے اپنی بچیوں کو اپنی بچیوں کے لیے کسی کو رول ماڈل بنانا ہے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانا ہے۔ دیکھیں حضرت فاطمہ زہرا دو جہان کے والی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی ہیں، لیکن پھر بھی اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جسم کے اوپر مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے نشان پڑے ہوئے ہیں، گھر کے کام کاج کرنے کی وجہ سے ہاتھوں کے اوپر نشان پڑ گئے،
تو میں نے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کچھ غلام اور باندیاں آئی ہیں، تو میں نے حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ تم بھی جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی باندی لے لو تاکہ تمہاری مدد ہو سکے، گھر کے کام کاج کے اندر مدد ہو سکے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا وہاں پر تشریف لے گئی، لیکن وہاں پر دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں، ہجوم ہے، لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، تو حضرت فاطمہ زہرا شرم کی وجہ سے بات نہ کر سکیں، واپس آ گئی۔ دوسرے دن خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فاطمہ پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، کل تم آئی تھی لیکن بات کچھ نہیں کی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی تو اس وجہ سے تھی کہ علی نے مجھے کہا تھا کہ تم گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہو، تھکی رہتی ہو، جسم کے اوپر نشانات پڑ گئے ہیں، تو تم کیا کرو کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کر کے اپنے لیے کوئی غلام لے لو، کوئی نوکرانی لے لو، کوئی باندی لے لو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فاطمہ کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ تو دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہے، اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی ہے اور سب سے بہترین عورت ہے، اور جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ خیر النساء ہیں، عورتوں میں سب سے بہترین فاطمہ زہرا ہے۔ تو ہمیں سب سے بہترین عورت ہیں، تو ہمیں اپنی بچیوں کے لیے کسی کو رول ماڈل بنانا ہے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔